علم کی چابی سوال، علم کی صورت جواب، علم کے اس جام سے ہم بھی ہوں اب فیضیاب۔ حاضر جواب، حاضر جواب، حاضر جواب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یوں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ملتے ہیں، مگر کتنی پیاری حدیث مبارکہ کا مضمون ملتا ہے کہ خود پیارے آقا علیہ السلام کے فرمان کا مضمون ہے کہ جو بندہ دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ کتنی پیاری نعمت، کتنی پیاری سعادت، تو پھر کیوں نہ ہم درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ مل کر نیت کریں گے کہ انشاءاللہ روزانہ کم از کم 50 مرتبہ تو درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں گے۔ آئیے ایک بار باواز بلند درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسان زندگی میں کئی طریقے سے لرننگ کیا کرتا ہے، سیکھ رہا ہوتا ہے، مگر یہ مشہور ہے کہ 3 چیزوں کے ذریعے انسان آسانی کے ساتھ سیکھتا ہے، یعنی وہ ریڈنگ کے ذریعے سیکھ رہا ہوتا ہے، یا پھر لسننگ کے ذریعے بہت ساری چیزیں وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، یا پھر بہت ساری چیزیں وہ دیکھ کر سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اگر ان تینوں چیزوں کو ایک خوبصورت انداز دے دیا جائے، ایک خوبصورت شیپ دے دیا جائے، ایک دلچسپ شیپ دے دیا جائے، تو لرننگ کرنا، سیکھنا اور زیادہ آسان اور یوں کہا جائے کہ سہل ہو جایا کرتا ہے۔ ہم نے بھی کوشش کی ہے ایک ایسا پروگرام ڈیزائن دیا جائے کہ جس میں انداز بھی دلچسپ ہو اور لرننگ کے مواقع بھی بہت زیادہ ہوں۔ ہمارے پروگرام کا نام ہے حاضر جواب۔ یہ ایک کوئز پروگرام ہے جس میں ہمارے ساتھ 6 کنٹسٹنٹ ہوا کریں گے۔ ان کے درمیان دلچسپ سیگمنٹ کے ذریعے مقابلے کروائے جائیں گے۔ ہر سیگمنٹ میں الگ الگ انداز کے ساتھ سوالات ہوں گے، الگ الگ نمبرز دیے جائیں گے، اور پھر ہمارے آج کے پروگرام میں جو ونر ہوگا اس کو خوبصورت انعام کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل تحفہ بھی پیش کیا جائے گا۔ اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ سب سے پہلے ہم آج کے اپنے کنٹسٹنٹ کو انوائٹ کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے سیدھی جانب عاطف بھائی آ جائیں، شراز بھائی، نعمان بھائی، علی بھائی، فیضان بھائی اور فرقان اتاری بھائی۔ آپ 6 کے 6 کنٹسٹنٹ آئیں گے اور آپ سب اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے۔ ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں خوب علم دین سیکھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ بڑھیں گے پروگرام کے فارمیٹ کی جانب۔ آج کا پروگرام ہمارا کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا، پہلے وہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اپنے اسلامی بھائیوں کی طرف بڑھیں گے، ان کا تعارف بھی لیں گے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں جو سیگمنٹس ہیں، سب سے پہلا سیگمنٹ ہے جواب دینا ضروری ہے، دوسرا سیگمنٹ کا نام ہے جواب ٹکڑوں میں، تیسرا سیگمنٹ ہوگا ترقی کا زینہ، اور چوتھے سیگمنٹ کا نام ہے آر یا پار۔ اسی سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہمیں ہمارے آج کے پروگرام کا ونر ملے گا، جسے انشاءاللہ ایک ایسا تحفہ دیا جائے گا جو خود ایک علم کا خزانہ ہوگا۔ تحفہ کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ ابھی بڑھتے ہیں، ہم اپنے کنٹیسٹنٹ سے تعارف لیتے ہیں۔ محمد عاطف پردیسی برکاتی ہے اور میرا تعلق ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے۔ ماشاءاللہ، ویلکم کہتے ہیں آپ کو، مرحبا۔ اگلے کنٹیسٹنٹ۔ میرا نام شیراز خان اتاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ میں طالب علم ہوں۔ جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں۔ شیراز بھائی، دعوت اسلامی کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ جی، میرے پاس دعوت اسلامی کی ابراہیم حیدری ڈویژن ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ ڈویژن ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ کریم ہمیں خوب دین کے کام کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے۔ بڑھیں گے اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام۔ میرا نام محمد نعمان ہے، نعمان لوائی۔ میرا تعلق بزنس سے بھی ہے اور الحمدللہ دعوت اسلامی کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کے رزق حلال میں بھی برکت دے، دعوت اسلامی کی ذمہ داریوں میں برکت دے۔ دل کی جانب جو اسلامی بھائی موجود ہیں ان سے بھی تعارف لیں گے۔ علی سنگانی میرا نام ہے اور ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بزنس، ہمارا ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کو بھی برکت دے۔ میرا نام فیضان جلی ستاری ہے اور میرا تعلق شعبہ جرنلزم سے اور ٹی وی چینل سے۔ چلیں، اللہ آپ کو بھی برکت دے۔
آخری کنٹسٹنٹ ہمارے پروگرام کے. میرا نام فرقان عطاری ہے اور میرا بھی تعلق بزنس سے ہے والد صاحب کے ساتھ ساتھ. مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی انشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہوا کریں گے. جس طریقے سے آج بھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ 6 کنٹسٹنٹ الگ الگ فیلڈ الگ الگ شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں. بڑھیں گے ہمارے آج کے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے جواب دینا ضروری ہے. حاضر جواب. سب سے پہلے تو جواب دینا ضروری سیگمنٹ. سوال کس طریقے سے ہوں گے, کتنے نمبرز دیے جائیں گے اور آپ نے کیسے جواب دینا ہے وہ طریقہ میں آپ کو بتا دوں. آپ سب سے بیک وقت سوال ہوں گے, ٹھیک ہے, ایک ہی سوال ہوگا اور آپ کو 3 آپشنز دیے جائیں گے جواب دینے کے لیے. اے, بی اور سی. آپ کے سامنے اے, بی اور سی تینوں الفابیٹ موجود ہیں اور سوئچز آپ کے سامنے موجود ہیں. سوچ سمجھ کر آپ نے جواب دینا ہے, دھیان سے جواب دینا ہے. اگر ایک بار آپ نے سوئچ آن کر دیا تو پھر یوں کہا جائے کہ جو تیر نکل گیا اسے واپس لینے کی گنجائش آپ کے پاس موجود نہیں رہے گی. صحیح جواب دینے کی صورت میں آپ کو 10 پوائنٹس دیے جائیں گے اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ کا کوئی سکور مائنس نہیں کیا جائے گا. لیکن یاد رہے چونکہ سیگمنٹ کا نام ہے جواب دینا ضروری ہے تو پھر صحیح جواب دینا ضروری ہے. پہلے ہی سیگمنٹ میں ہم ان 2 کنٹسٹنٹ کو اپنے اس پروگرام سے ایلیمنیٹ کر دیں گے یا وہ 2 اسلامی بھائی ہمارے اس پروگرام سے رخصت ہو جائیں گے جن کے نمبرز کم ہوں گے. لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے سوال کو غور سے سمجھیں, سنیں اور اس کے بعد جواب دیں. از دیٹ کلیئر؟ شروع کریں. چلیں جی, نمبرز آپ سب کو الگ الگ دیے جائیں گے, ٹھیک ہے. سوال آپ کے لیے ایک ہی ہوگا, جواب آپ سب اپنا اپنا دیں گے اور آپ سب کو الگ الگ پوائنٹس دیے جائیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے جواب دینا ضروری ہے. سوال ہے آپ سب کے لیے, قرآن پاک کی پہلی سورت میں کتنی آیتیں موجود ہیں؟ جواب دینے کے لیے 3 آپشنز ہیں آپ کے پاس. اے 5 آیتیں, بی 7 آیتیں, سی 6 آیتیں. جی آپ سب نے اپنے اپنے جواب کو لاک کر دیا ہے اور صحیح جواب کیا ہے پہلے آئیے اسکرین پر یہ دیکھتے ہیں. جی دکھائیے گا صحیح جواب کیا تھا. قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں. بی آپشن درست تھا اور عاطف بھائی نے بھی بی آپشن سلیکٹ کیا, شراز بھائی نے بھی بی آپشن سلیکٹ کیا, نعمان بھائی نے بھی بی آپشن سلیکٹ کیا, علی بھائی نے, فیضان بھائی نے اور فرقان بھائی نے. آپ سب نے بی آپشن سلیکٹ کر کے 10 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. ذکر اللہ کی نیت سے بلند آواز سے سبحان اللہ تک کریں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بڑھیں گے اگلے سوال کی طرف اور اگلا سوال 10 نمبر کے لیے ہے. دھیان سے غور سے آپ نے سوال سننا ہے. یہ فرمان کس صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھروا دوں؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن اے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ, آپشن بی مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, اور آپشن سی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ. جی ٹھیک ہے, عاطف بھائی نے آپشن بی سلیکٹ کیا ہے, شراز بھائی نے آپ نے بھی آپشن بی سلیکٹ کیا ہے, نعمان بھائی کا بھی آپشن بی سلیکٹ ہوا ہے اور علی بھائی نے بھی, فیضان بھائی نے اور فرقان بھائی نے سب نے بی سلیکٹ کیا ہے. دکھائیں گے جناب صحیح آپشن کیا تھا؟ اے, بی یا سی؟ جی 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بڑھیں گے اگلے سوال کی جانب اور اگلا سوال آپ سے ہے. سورہ بقرہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورت ہے. آپ نے سورہ بقرہ یعنی بقرہ کا مطلب بتانا ہے. جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن اے گائے والی سورت, آپشن بی چیونٹی والی سورت, آپشن سی شہد کی مکھی والی سورت. چلیں جی دیکھتے ہیں کہ اس بار آپشن بی سلیکٹ ہوتا ہے یا کوئی اور آپشن. جی آتی بھائی
ऑप्शन ए। शिराज भाई का जवाब भी ऑप्शन ए है। चलें जनाब, नौमान भाई ऑप्शन ए। आपने भी ऑप्शन ए को सिलेक्ट किया है, अली भाई ने भी ए को सिलेक्ट किया है, और फैजान भाई, फुरकान भाई ने भी ऑप्शन ए को सिलेक्ट किया है। आइए देखते हैं, मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी अपने आप को चेक करें कि जो सवालात हो रहे हैं कितने जवाबात हम जानते हैं। दिखाएंगे जनाब स्क्रीन पर सही जवाब क्या है। गाय वाली सूरत, बिल्कुल सही जवाब देकर सबने 10-10 नंबर हासिल कर लिए हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यहाँ तो भरपूर तैयारी है। थोड़ी ही देर में इंशाल्लाह हम ऑडियंस से भी सवाल करेंगे, आप भी तैयारी में रहिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए भी मजलिस ने बेहतरीन तोहफे तैयार किए हैं। बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की जानिब, और अगला सवाल बड़ा ही खूबसूरत। फरिश्तों के सरदार का नाम बताइए। जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन ए हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। जी जनाब, यहां तो सबने ऑप्शन बी को सेलेक्ट किया है। आए स्क्रीन पर देखते हैं कि सही जवाब क्या है। जी ऑप्शन बी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये फरिश्तों के सरदार हैं। जवाब बिल्कुल सही देकर 10-10 नंबर हासिल कर लिए हैं। बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की जानिब, और अगला सवाल है, जो लंबी उम्र पाए और अच्छे अमल करता रहे, हदीस पाक में ऐसे आदमी को क्या कहा गया है। जवाब देने के लिए ऑप्शंस है आपके पास। ऑप्शन ए नेक आदमी, ऑप्शन बी बेहतरीन शख्स, ऑप्शन सी खुश नसीब। ध्यान से, गौर से, सोच समझकर जवाब दीजिएगा, क्योंकि सही जवाब आपको 10 नंबर दिलवाएगा और गलती हो सकता है कि आपको इस प्रोग्राम से रुखसत करवा दे। जी जनाब, आतिफ भाई ने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया है, शिराज भाई ने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया है, अली भाई ने भी ऑप्शन बी सेलेक्ट किया है, और फैजान भाई ने भी ऑप्शन बी सेलेक्ट किया है, फुरकान भाई ने भी ऑप्शन बी सेलेक्ट किया है। आए जनाब देखते हैं स्क्रीन पर सही ऑप्शन क्या है। जी जनाब, सही ऑप्शन है बेहतरीन शख्स। 10-10 नंबर हासिल कर लिए हैं। माशाअल्लाह। अगला सवाल, हदीस पाक में बदतरीन शख्स किसे कहा गया। जवाब देने के लिए ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन ए चोरी करने वाले, ऑप्शन बी गीबत करने वाले को, ऑप्शन सी जो लंबी उम्र पाए और गुनाहों में मशगूल रहे। चलें, आप सबने जवाब दिया है ऑप्शन सी। देखते हैं स्क्रीन पर सही जवाब क्या है। जी जनाब, ऑप्शन था जो लंबी उम्र पाए और गुनाहों में मशगूल रहे, ऐसे शख्स को हदीस पाक के मुताबिक बदतरीन शख्स कहा गया है। अल्लाह करीम हमें नेकियों वाली जिंदगी अता फरमाए। तवील जिंदगी की जरूर दुआ करनी चाहिए, मगर नेकियों वाली जिंदगी अल्लाह से तलब करते रहना चाहिए। अल्लाह करीम हमें नेकियों वाली अच्छी जिंदगी अता फरमाए। जवाब आप सबने दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। चलें जनाब, अगला सवाल, हदीस पाक में दुनिया को मोमिन के लिए क्या कहा गया है। जवाब देने के लिए ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन ए सुकून की जगह, ऑप्शन बी कैद खाना, ऑप्शन सी बीमारियों का घर। चलें जनाब, यहां तो ऑप्शन सुनने से पहले ही सबने बी सेलेक्ट कर लिया है। दिखाएंगे जनाब स्क्रीन पर। ऑप्शन बी कैद खाना सही जवाब देकर 10-10 नंबर हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बढ़ेंगे अगले सवाल की जानिब, और अगला सवाल भी हदीस मुबारका से रिलेट करता है। सवाल है, हदीस पाक में मोमिन के लिए खुशबूदार फूल किसको कहा गया है। जवाब देने के लिए ऑप्शंस है। ऑप्शन ए गुलाब को, ऑप्शन बी दूध को, ऑप्शन सी मौत को। चलें जनाब, सबने ऑप्शन सी को सेलेक्ट किया है। देखते हैं स्क्रीन पर जवाब दुरुस्त क्या है। जी, सबने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
بھرپور تیاری کر آئے ہیں. یقیناً آپ کو سلیبس دیا ہے, لیکن اس سلیبس سے تیاری کرنا بھی ایک کام ہے. اللہ کریم ہمیں علم دین سیکھنے کا مزید ذوق اور شوق نصیب فرمائے اور علم دین کی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے. بڑھیں گے ہمارے اگلے سوال کی جانب, اور اگلا سوال, قرآن پاک کی کتنی سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں. آپشن اے 30, آپشن بی 29, آپشن سی 36. جی جناب, یہاں پر جواب لاک کر دیے گئے ہیں اور سب نے جواب بی کو سلیکٹ کیا ہے. دیکھتے ہیں اسکرین پر کہ صحیح جواب کیا ہے. جی آپشن بی صحیح جواب ہے. سب نے 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. چلیں جناب, اگلا سوال, حدیث پاک میں بدترین جھوٹ کسے کہا گیا؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن اے چغلی کو, آپشن بی بدگمانی کو, آپشن سی غیبت کو. چلیں جی, ماشاءاللہ یہاں پر جوابات سب نے لاک کیے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر کہ صحیح جواب کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, بدگمانی سے بچو, بے شک بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. آج لوگوں کے بارے میں بدگمانی کیا کرتے ہیں, اپنے ہی ذہن سے ان کے بارے میں رائے قائم کر دیا کرتے ہیں. اللہ کریم ہمیں بدگمانی سے بچائے. سب نے جواب درست دے کر 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وضو میں وسوسے دلانے والے شیطان کا نام کیا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں. آپشن اے ابلیس, آپشن بی ولہان, آپشن سی عزازیل. جی جناب, یہاں تو جواب لوک ہو گئے ہیں. سب اپنا اپنا جواب یہاں پر سلیکٹ کر چکے ہیں اور آئیں دیکھتے ہیں اسکرین پر کہ صحیح جواب کیا تھا. صحیح جواب تھا آپشن بی ولہان. سب نے 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. چلیں جناب, پہلا ہی راؤنڈ ہے اور یوں کہا جائے کہ مجلس کے لیے بھی ایک آزمائش کا سلسلہ ہے, کیونکہ ہم نے پہلے ہی راؤنڈ میں 2 کنٹسٹنٹ کو ایلیمنیٹ کرنا ہے اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں اسلامی بھائی بھرپور تیاری کر آئے ہیں. اگلا سوال ان سے کرتے ہیں اور اگلا سوال بھی بڑا ہی خوبصورت ہے. جی, راہ خدا میں سب سے پہلے کس نے تیر چلایا؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن اے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, آپشن بی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, آپشن سی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جی جناب, یہاں تو اپنا جواب سب سلیکٹ کر چکے ہیں. آتی بھائی ذرا آڈینس سے بھی پوچھیں, آڈینس جواب جانتی ہے یا نہیں؟ ذکی اتاری نام ہے میرا, اور اس میں جواب جو ہے وہ آپشن بی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن بی. جی آپشن. پہلے تو دیکھتے ہیں اسکرین پر کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے اور پھر سمجھتے ہیں کہ یہاں بھی ہمارے منچ پر جتنے اسلامی بھائی موجود ہیں سب نے آپشن بی سلیکٹ کیا ہے اور آپ بھی آپشن بی ہی فرما رہے ہیں. دیکھتے ہیں صحیح جواب کیا ہے. جواب سب نے درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلیں ماشاءاللہ. آتی بھائی کو کیا تحفے میں دے رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان کا عشق رسول, بہت پیاری کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی. علامت محبت, شوق دیدار, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, اور بھی بہت صحابہ کرام رضوان کی عشق رسول کے حوالے سے بڑی پیاری حکایات ان کے اندر موجود ہیں. 200 روپے میں مکتبۃ المدینہ سے یہ طلب کی جا سکتی ہے یہ کتاب, اور انشاءاللہ اسمت سرما مدینہ شریف کا انہیں پیش کیا جائے گا. کیا بات ہے. ایک بار جنگ کے موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیر چلا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھے سے ارشاد فرما رہے ہیں, اے سعد تیر چلاؤ کہ تم پر میرے ماں باپ قربان. کیا شان ہے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی. اللہ کریم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں سچی پکی محبت نصیب فرمائے. اسی لیے تو نعرہ لگتا ہے, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. قول شامل کرتے ہیں.
ماشاء اللہ سلسلہ حاضر جواب مرحبا یوسف بھائی کی آمد، تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا، پہلا سلسلہ ہے اور حاضر جواب یوسف بھائی یہ لگتا ہے ذہنی اجتماعی سے کوئی انسپائرڈ سلسلہ ہے، تو کیا حاضر جواب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فوری جواب دینے والے کو حاضر جواب کہیں گے، یا جو خاموشی سے سنے اور سوال کو پرکھے اور پھر جواب دے وہ بندہ حاضر جواب ہوتا ہے؟ اس حوالے سے ہماری رہنمائی کے مدنی پھول عطا فرما دیجئے اور بے حساب مغفرت ایمان کی سلامتی کی دعا فرما دیجئے۔ بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کے کال کرنے کا، حوصلہ افزائی کرنے کا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اچھے انداز کے ساتھ اس پروگرام کو آگے بڑھانے کی سعادت و توفیق نصیب فرمائے۔ حاضر جواب انسان کو ضرور ہونا چاہیے، مگر سب سے پہلے سوال کو سمجھنا بھی چاہیے اور سوچ کر جواب دینا چاہیے، لیکن تھوڑا جلدی دینا چاہیے کیونکہ کمپٹیشن ہے، تو کمپٹیشن میں یقیناً وہی آگے نکلتے ہیں جو حاضر جوابی رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں برکت دے۔ مزید کال۔ میرا نام سید محمد اسامہ اتاری ہے اور بڑی خوشی ہوئی ہے پروگرام دیکھ کے، نیا پروگرام دیکھ کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ترقی عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ بڑھتے ہیں ہمارے سیگمنٹ کی جانب اور اگلے سوال کرتے ہیں۔ آپ سب سے ریڈی ہیں؟ آپ سب چلیں جناب۔ اس مسجد کا نام بتائیے جسے جنات سے تعمیر کروایا گیا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ایک ایسی مسجد بھی ہے کہ جسے انسانوں نے نہیں بلکہ جنات سے تعمیر کروایا گیا۔ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس۔ آپشن اے بیت المقدس، آپشن بی مسجد حرام، آپشن سی مسجد قباء۔ آتی بھائی آپ کا آپشن اے سلیکٹ ہوا ہے اور شیراز بھائی نے آپشن اے سلیکٹ کیا ہے، نعمان بھائی کا بھی آپشن اے، سب نے ہی آپشن اے سلیکٹ کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر کہ صحیح جواب کیا ہے۔ چلیں جناب، صحیح آپشن تھا بیت المقدس۔ سب نے صحیح جواب دے کر 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہاں تو یوں کہا جائے کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، بھرپور تیاری کر آئے ہیں۔ آتی بھائی کچھ حاضرین سے بھی سوال کریں نا۔ سوال یہ ہے جی کہ مشہور 4 آسمانی کتابوں کے نام بتائیں۔ مشہور 4 آسمانی کتابوں کے نام بتائیے۔ جو درست جواب دے گا انشاءاللہ اس کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات پر مشتمل کتاب ملفوظات امیر اہل سنت جلد اول جو ہے وہ پیش کی جائے گی۔ 4 آسمانی کتابوں کے نام۔ نصیب اللہ نام ہے میرا، سبی سے تعلق ہے میرا، توریت، زبور، انجیل، قرآن پاک۔ ان کا جواب بالکل درست ہے۔ انشاءاللہ ملفوظات امیر اہل سنت یہ کتاب انہیں دی جا رہی ہے تحفے میں۔ 410 روپے اس کا ہدیہ ہے، مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہے۔ ذات امیر اہل سنت، ماشاءاللہ اس کتاب کو بھی ضرور حاصل کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے اسے حاصل کیا جاتا ہے، اور اگر آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے یہ موجود ہے، آپ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ایک اور سوال کریں گے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام بتا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام۔ کیا بات ہے۔ میرا نام محمد ندیم اتاری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیا بات۔ جی ہاں، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کا جواب درست ہے۔ تسبیح مدینہ اور عطر مدینہ انشاءاللہ انہیں پیش کی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں جناب، آپ سے پہلے ہی راؤنڈ کے لیے ایک اور سوال کر لیتے ہیں، چونکہ ہم نے پہلے ہی راؤنڈ میں 2 اسلامی بھائیوں کو ایلیمنیٹ کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارے پروگرام کی ایک تھیم اور ریت باقی رہے۔ سوال یہ ہے، شراب کی حرمت قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں۔ آپشن اے سورہ نور، آپشن بی سورہ مائدہ، آپشن سی سورہ قریش۔ قرآن پاک کا علم انسان کے پاس ضرور ہونا چاہیے، مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کا علم حاصل کرے۔ آپ سب نے یوں کہا جائے کہ آپشن بی کو سلیکٹ کیا ہے، اور درست جواب آپشن بی ہے۔ آپ سب نے بالکل درست جواب دے دیا ہے۔ کیا بات ہے جناب۔ اگلا سوال، نماز کی شرط طہارت، اس کا بیان قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟
جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن اے سورہ مدثر, آپشن بی سورہ فیل, آپشن سی سورہ اعلیٰ. سورہ مدثر, سورہ فیل, سورہ اعلیٰ. جلدی کریں گے, سیکنڈز گزر رہے ہیں. سب نے آپشن سی سلیکٹ کیا ہے اور یوں کہا جائے کہ ہر سوال کا جواب آپ سب نے مشترکہ دیا ہے, ایک ہی آپشن چوز کیا ہے. اگر تو آپ کا یہ آپشن درست ہوگا تو ایک بار پھر آپ سب کا جواب درست ہوگا, اور اگر یہ آپ نے آپشن جو چوز کیا ہے یہ غلط ہوگا تو یوں کہا جائے کہ اجتماعی سب غلطی کریں گے. جی جناب, سوال آپ سے کیا گیا تھا کہ نماز کی شرط طہارت, اس کا بیان قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟ آپشنز آپ کے پاس تھے. آپشن اے سورہ مدثر, آپشن بی سورہ فیل, اور آپشن سی سورہ اعلیٰ. آپ سب نے غلط آپشن چوز کر کے غلط جواب دے دیا ہے. صحیح جواب تھا آپشن اے سورہ مدثر. آپ سب سے غلطی ہو گئی ہے. یہ سب چلیں نے جناب, پہلے سے مشورہ تو نہیں کیا ہوا, غلطی بھی اکٹھے کریں گے اور درست جواب بھی سارے اکٹھے دیں گے؟ سب نے مشترکہ غلطی کی ہے. بڑھیں گے ہمارے اگلے سوال کی جانب, اور اگلا سوال قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیں جو قرآن پاک میں آخر کے 10ویں نمبر پر ہے. آپشن آپ کے پاس ہیں. آپشن اے سورہ نبا, آپشن بی سورہ بلد, آپشن سی سورہ فیل. آپشن سی کیا ہے؟ سورہ فیل. چلیں جناب, سب نے آپشن سی. ایک بار یا تو پھر مشترکہ صحیح جواب ہوگا یا پھر مشترکہ اجتماعی غلطی ہوگی, مگر اس بار آپ سب کا ایک بار پھر جواب بالکل درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. چلیں جناب, ماشاءاللہ. اگلا سوال, قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام محمد کتنی بار آیا؟ جواب دیں گے عاطف بھائی. قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام محمد کتنی بار آیا؟ جلدی جواب دیں گے. 5 4 ایک دفعہ. 3 2. عاطف بھائی نے جواب دیا ایک بار. شراز بھائی 4 بار. 4 بار. نعمان بھائی ایک بار. ایک بار. علی بھائی ایک بار. ایک بار. ایک بار. ایک بار. فرقان بھائی 2 مرتبہ. 2 مرتبہ. صحیح جواب تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام محمد قرآن پاک میں 4 مرتبہ آیا. شراز بھائی کا جواب درست ہو گیا ہے. باقی سب سے غلطی ہو گئی. نام محمد دل کا اجالا, نام محمد آنکھوں کا تارا, نام محمد دل کا اجالا, نام محمد. پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا. میں یہ کہوں گا نام محمد, میں یہ کہوں گا نام محمد دل کا اجالا, نام محمد. چلے جناب, بڑھیں گے اگلے سوال کی جانب, مگر آپ نے جواب جو دینا ہے وہ ودن 12 سیکنڈز میں دینا ہے, 12 سیکنڈز میں دینا ہے. کوشش کیجئے گا سوال آپ ایک ہی بار میں سمجھ کر سنیں اور جواب فوری فوری دیں. سورہ فاتحہ کا کوئی دوسرا نام بتائیں. عاطف بھائی. سورہ شفا. سورہ شفا. جی نعمان بھائی جواب دیں گے. سورہ شفا بھی ہے اور سورۃ ایک ہی نام بتانا تھا. جی سورہ شفا. سورہ شفا. چلیں جی. سورہ شفا. چلیں جی. سورۃ البرکہ. سورۃ البرکہ. چلیں جناب, فرقان بھائی نے نام دوسرا بتایا مگر جواب سب نے بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال, وضو کے فرائض قرآن پاک کی کس صورت میں
بتائے گئے. جواب دینے کے لیے آپشن نہیں ہے آپ کے پاس, ایسا ہی آپ نے جواب دینا ہے. جلدی کریں گے. آتی بھائی. سورہ نساء. سورہ نساء. سورہ نساء. جی نعمان بھائی. سورہ نساء. سورہ نساء. سورہ نساء. جی سورہ نساء. سورہ نساء میں ہی. سورہ نساء. صحیح جواب سورہ مائدہ. سب سے مشترکہ غلطی ہو گئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. چلیں جناب, آزمائش پہ آزمائش. آئیے ایک بار باواز بلند درود پاک پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 2 اسلامی بھائی ہمارے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں. اب میں کچھ چند اشعار آپ لوگوں سے پوچھوں گا اور 4 اسلامی بھائیوں سے اب سوالات ہوں گے. جو 2 اسلامی بھائی صحیح جوابات دے سکیں گے وہ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی ہو جائیں گے اور 2 اسلامی بھائی ہمارے اس پروگرام سے ایلیمنیٹ ہو جائیں گے. فرقان بھائی اور شیراز بھائی یہ آلریڈی ہمارے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی ہو چکے ہیں. اگلا سوال جو ہوگا وہ عاطف بھائی, نعمان بھائی, علی بھائی اور فیضان بھائی سے ہوگا. سوال ہے, بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے. بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے, کلیاں کھلی دلوں کی حاجت کدھر کی ہے. نہیں جناب, غلطی ہو گئی آپ سے. کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. ہمارے عاطف بھائی سے غلطی ہو گئی ہے. اگلا شعر پوچھا جائے گا نعمان بھائی سے. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب, اگلا سوال ہوگا, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. جلدی کریں گے. 5 مجھے در پہ بلانا مدنی مدینے والے. 4 کیا مطلب؟ اس کا اگلا مصرع آپ نے جواب دینا ہے. مجھے گھر پہ بلائیں گے 3 مدینے والے. 2 1. نہیں جناب, غلطی ہو گئی, جواب نہیں دے سکے. مل کر جواب دیں گے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلیں. انہیں نیک تم بنانا مدنی. انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں جناب, فیصلہ ہو گیا. فیضان بھائی اور ہمارے عاطف بھائی یہ بھی اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں. آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. چلیں جناب, عاطف اتاری نے حاصل کیے ہیں 150 پوائنٹس. شیراز اتاری نے حاصل کیے ہیں 160 پوائنٹس. نعمان اتاری کے بھی ہیں 160 پوائنٹس. علی اتاری کے ہیں 150 پوائنٹس. فیضان اتاری کے 160 پوائنٹس اور فرقان اتاری نے حاصل کیے ہیں 160 پوائنٹس. بھرپور تیاری کر کر ماشاءاللہ آپ نے شرکت کی. اللہ کریم آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. آپ دونوں کا شکریہ. آپ دونوں ہمارے پروگرام کی زینت بنے, ہمارے پروگرام میں آئے. یقیناً ہار یا جیت یہ تو ایک دلچسپی کے لیے رکھا جاتا ہے. حقیقت اور ہماری نیت جو ہے وہ علم دین کا حصول ہونا چاہیے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ان کے لیے انشاءاللہ عز و جل تحائف بھی. عاطف بھائی کیا تحائف دیں گے؟ انشاءاللہ غلاف کعبہ کے مبارک دھاگے, تسبیح مدینہ, مبارک پانیوں کا مجموعہ اور انشاءاللہ چند امیر علیہ سنت کے کتب اور رسائل کا مجموعہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور اگلے سیگمنٹ کا نام ہے جواب ٹکڑوں میں. حاضر جواب حاضر جواب. چلیں جناب, اس راؤنڈ میں آپ سے ایک ایک سوال کیا جائے گا اور آپ نے جواب ٹکڑوں میں دینا ہے. 6 ٹکڑوں کے اندر آپ نے جواب دینا ہے. ہر پیس کے عوض آپ کو 10 پوائنٹس دیے جائیں گے اور آپ سے باری باری سوال ہوگا. پہلا سوال ہوگا شیراز بھائی آپ سے. کراچی کے 6 مشہور مزارات کے نام بتائیں. عبداللہ شاہ غازی. اچھا, اس میں جواب آپ نے وہی دینا ہوگا جو آپ کو ہم نے سلیبس میں دیا ہے. جی. عبداللہ شاہ غازی, مصری شاہ بابا, قطب عالم شاہ بخاری, نوری شاہ بابا, منگو پیر, یوسف شاہ غازی. چلیں جناب, آپ نے جو جوابات دیے وہ ہم نے نوٹ کر لیے. اسکرین پر دیکھیں گے کہ صحیح جوابات کیا ہیں.
آپ کے جوابات تو بالکل درست تھے مگر آپ سے ایک غلطی ہو گئی کیونکہ آپ نے دولہ شاہ سبزواری کی جگہ پر کسی اور مزار کا نام لے لیا. 50 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں شیراز بھائی نے. سبحان اللہ. اگلا سوال ہوگا نعمان بھائی سے اور نعمان بھائی سے سوال یہ ہے گاڑی ڈرائیو کرنے کے لیے کن 6 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یا کن 6 چیزوں کے ذریعے انسان جو ہے وہ گاڑی ڈرائیو کر سکتا ہے؟ گاڑی چلانے کے لیے جن 6 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس میں گاڑی، پیٹرول، چابی، ٹریفک کے قوانین اور ڈرائیونگ لائسنس. چلے جناب آپ نے جو جوابات دیے وہ ہم نے نوٹ کر لیے. دیکھیں گے اسکرین پر کہ ہم نے آپ کو کیا جوابات دیے تھے. صحیح جوابات جو تھے سب سے پہلے تو گاڑی کا ہونا ضروری ہے، بغیر گاڑی کے ڈرائیونگ نہیں ہو سکتی. دوسرا جواب تھا پیٹرول کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی. تیسرا صحیح جواب تھا چابی جو کہ آپ نے بالکل درست دیا. چوتھا آپ نے کہا ٹریفک کے قوانین مگر ہم نے آپ کو جواب دیا تھا ڈرائیونگ لائسنس ضروری ہے. اور پانچواں صحیح جو جواب تھا وہ تھا گاڑی کا صحیح ہونا، یہ بھی آپ نے جواب نہیں دیا. اور چھٹے نمبر پر گاڑی چلانا جانتا ہو، یہ بھی آپ نے جواب نہیں دیا. آپ سے 3 غلطیاں ہوئی، 3 آپ نے درست جوابات دیے. 30 پوائنٹس دیے جاتے ہیں ماشاءاللہ. اگلا سوال ہوگا فیضان بھائی سے اور فیضان بھائی اسکول جانے کے لیے اسٹوڈنٹ کے پاس کن 6 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ اسکول بیگ، یونیفارم، اسکول کا کھلا ہونا، ایڈمیشن ہونا. چلیں جناب 5 جوابات دیے ہیں. دیکھتے ہیں اسکرین پر کہ ہم نے آپ سے کیا جوابات. یونیفارم بھی ہے، اسکول بیگ، بستہ، یونیفارم. ٹائم اپ. جی جناب صحیح آپ کے جو جوابات تھے وہ تو تقریباً آپ نے درست دے دیے. آپ کو 50 پوائنٹس دیے جاتے ہیں. چلیں جناب دوسرے راؤنڈ کا آخری سوال کریں گے فرقان اتاری سے. اور فرقان بھائی آپ بتائیے وہ کون سی 6 چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہو سکتی؟ طہارت، ستر عورت، استقبالیہ قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ. استقبال قبلہ. جی جناب یہ وہ 6 چیزیں ہیں جو نماز کے لیے شرائط کی حیثیت رکھتی ہیں. ان کے بغیر نماز درست نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے. جواب بالکل درست دے کر 60 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں ماشاءاللہ. آئیے بڑھیں گے ہمارے اسکور بورڈ کی جانب. دکھائیں جناب اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے، کس اسلامی بھائی نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں یہ بھی ہم دیکھیں گے. پہلے یہاں پر ایک سوال نہ لے لیں عاطف بھائی. جی بالکل انشاءاللہ. چلیں جناب. جی یہ بتائیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کتنی صورتیں ہیں؟ قرآن مجید کے اندر کتنی صورتیں ہیں؟ جو درست جواب دے گا انشاءاللہ اس کو فیضان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کتاب انشاءاللہ تحفے میں دی جائے گی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب و صاف اور آپ کے دور حکومت میں کیا کیا اسلام کو فتوحات ملی اور فوائد ہوئے، یہ اور بہت کچھ اس کے اندر موجود ہے. یہ انشاءاللہ انہیں تحفے میں دی جائے گی ماشاءاللہ. 114. جی 114 صورتیں ان کا جواب درست مان لیتے ہیں. جی قرآن مجید فرقان حمید میں 114 صورتیں ہیں. جواب درست دے دیا ہے جناب. تحفے میں فیضان امیر معاویہ کتاب ضرور اسے بھی حاصل کریں. بتایا جا رہا ہے کئی ساری کالیں ہمارے پاس موجود ہیں، کیوں نہ حاضرین اور ناظرین کی دل جوئی کی نیت سے 1-2 کالوں کو بھی شامل کر لیا جائے. جی میں سکھر سے محمد مبشر آزاد تاری بات کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ حاضر جواب مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت شکریہ جزاک اللہ. بڑھیں گے ہمارے اسکور بورڈ کی جانب. حاضر جواب حاضر جواب حاضر جواب. جی شیراز اتاری نے دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 50 پوائنٹس. فیضان اتاری نے حاصل کیے ہیں 50 پوائنٹس. فرقان اتاری نے حاصل کیے ہیں 60 پوائنٹس اور نعمان اتاری نے حاصل کیے ہیں 30 پوائنٹس. مگر چونکہ اس سیگمنٹ میں کوئی ایلیمنیشن نہیں تھی اب بڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ترقی کا زینہ. حاضر جواب حاضر جواب. جی جناب جس طریقے سے نام سے واضح ہو گیا کہ یہ سیگمنٹ کا نام ہے ترقی کا زینہ. آپ اس راؤنڈ میں 150 پوائنٹ حاصل کر سکتے ہیں. پہلا سوال 10 نمبر کا ہوگا، دوسرا سوال 20 نمبر کا ہوگا، تیسرا سوال 30 نمبر کا ہوگا، چوتھا سوال 40 نمبر کا اور 5واں سوال 50 نمبر کا. شروع کریں شیراز بھائی، ریڈی ہیں آپ؟ چلیں جناب. پہلا سوال 10 نمبر کے لیے ہے آپ سے. جو آدمی حکومت کی مشغولیت کی وجہ سے نماز چھوڑ دے
بتائیں اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں ہمارے شیراز اتاری بھائی نے۔ بڑھیں گے ہمارے اگلے سوال کی جانب، اور اگلا سوال ہمارا ہے 20 نمبر کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد صاحب کی وصال کے بعد کتنا عرصہ حیات رہے؟ 23 سال۔ جواب بالکل درست دے کر 20 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ چلیں جناب اگلا سوال 30 نمبرز کے لیے۔ اعلیٰ حضرت کا کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں چاروں خلفائے راشدین کے نام آتے ہیں۔ تیرے چاروں ہمدم ہیں، یک دل یک جان، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے۔ تیرے چاروں ہمدم ہیں، یک جان و یک دل، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ ماشاءاللہ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، 4 یاران نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہیں، معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی۔ اللہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی برکتیں نصیب فرمائیں۔ شیراز بھائی کا جواب ہم نے درست مان لیا ہے۔ اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے۔ جو مال و دولت کے باعث نماز ترک کرے اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ جی جناب، جو مال و دولت کے باعث نماز ترک کرے اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ آخری سوال شیراز بھائی سے 50 نمبروں کے لیے۔ امام اہل سنت کا ایسا شعر سنائیں جس میں سیدہ فاطمہ اور امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم کا ذکر آتا ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ کیا بات ہے اہل بیت کی۔ اللہ کریم ہمیں اہل بیت سے بھی برکتیں نصیب فرمائیں، ان کی محبت نصیب فرمائیں۔ شیراز بھائی کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ شیراز بھائی نے کوئی غلطی نہیں کی۔ یاد رہے کہ 2 کنٹسٹنٹ ہمارے اس راؤنڈ کے اینڈ میں بھی ایلیمنیٹ ہوں گے، یقیناً وہ وہی ہوں گے جن کے نمبرز کم ہوں گے۔ شیراز بھائی نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ بڑھیں گے ہمارے نعمان بھائی کی جانب، اور نعمان بھائی آپ سے 10 نمبر کے لیے سوال ہے۔ دنیا میں پائے جانے والے سب سے بڑے پرندے کا نام بتائیں۔ آسٹرچ، شتر مرغ۔ آسٹرچ تو بالکل آپ نے صحیح بتایا۔ شتر مرغ، شتر مرغ صحیح تلفظ ہے، شتر مرغ۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ چلیں جناب اگلا سوال۔ زمین اور آسمان کتنے دن میں بنائے گئے؟ 6 دن میں۔ زمین اور آسمان 6 دن میں بنائے گئے، آپ نے جواب دیا ہے۔ یہاں پر حاضرین میں سے کوئی بتائے گا کہ زمین اور آسمان کتنے دن میں بنائے گئے؟ محمد راشد اتاری، درجہ دورۃ الحدیث شریف۔ ماشاءاللہ، 6 دن میں زمین و آسمان بنائے۔ جی جناب، یہ زمین اور آسمان 6 دن میں بنائے گئے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ نعمان بھائی نے 20 نمبر حاصل کیے ہیں، اور ہمارے بھائی نے یہاں سے تبرکات حاصل کیے ہیں ماشاءاللہ۔ چلیں جناب، تسبیح مدینہ، کیا بات ہے جناب۔ اگلا سوال نعمان بھائی سے ہوگا، اور یہ سوال آپ سے 30 نمبر کے لیے ہے۔ دنیا میں پائے جانے والے سب سے بڑے جانور کا نام بتائیں۔ ویل مچھلی۔ نعمان بھائی نے کہا ویل مچھلی، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ اگلا سوال 40 نمبر کے لیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ والسلام کے بیٹوں کو اسباط کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو اسباط کہا جاتا ہے۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ آخری سوال ہوگا، اور یہ سوال آپ سے ہوگا 50 نمبروں کے لیے۔ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ شعر سنائیں جس میں آپ نے 70,000 فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام،
यूं बंदगी जुल्फ और रुख आठों पहर की है। 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं नबी पाक की बारगाह में, 70,000 फरिश्ते शाम आते हैं, और जो एक बार आते हैं उन्हें दोबारा ज़िंदगी में फिर मौका नहीं मिलता, और आसी पड़े रहें तो सलाह उम्र भर की है। अल्लाह हमें मदीने की बार बार हाज़िरी नसीब फरमाए। माशाअल्लाह, नोमान भाई के जवाबात भी हमारे पास आ चुके हैं। बढ़ेंगे फैज़ान भाई की जानिब, और फैज़ान भाई आपसे 10 नंबर का सवाल है। बताइए, इमाम अहले सुन्नत का ऐसा शेर सुनाएं कि जिसमें कुरान पाक की छोटी सूरत पूरी आयत का जिक्र है। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत की पूरी आयत का जिक्र है। इन्ना आतैना कल कौसर। ठीक है, जल्दी करेंगे, 4 सेकंड रह गए। अल्लाहु अकबर, टाइम अप हो गया। यहां पे कोई जवाब देगा? जी, अब्दुल गफार बरकाती मेरा नाम है। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, इत्रे हाजी साहब मदीना को और इंशाल्लाह तस्बीह मदीना, माशाअल्लाह तस्बीह मदीना तोहफे में पेश की जा रही है। फैजान भाई से अगला सवाल होगा, और ये सवाल 20 नंबर के लिए होगा। चलें जनाब, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत पर कौन सा दरिया खुश्क हो गया था? दरिया सावा। दरियाए सावा जवाब दुरुस्त देकर 20 नंबर हासिल कर लिए हैं। चलें जनाब, अगला सवाल 30 नंबर के लिए। एक ऊंट में कुर्बानी के कितने हिस्से होते हैं? 7। हदीस पाक के मुताबिक एक ऊंट की कुर्बानी में 7 अफराद शरीक हो सकते हैं। जवाब दुरुस्त देकर 30 नंबर हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल 40 नंबर के लिए होगा। इमाम अहले सुन्नत का ऐसा शेर सुनाएं जिसमें इस बात का जिक्र हो कि फरिश्ते हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खादिम हैं। मका अर्श उनका, फलक फर्श उनका, मुल्क खादमाने सराय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मका अर्श उनका, फलक फर्श उनका, मलक खादिमाने सराय मोहम्मद। जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। माशाअल्लाह, अगर तरस में भी सुना दें। मकान अर्श उनका, फलक फर्श उनका, मलक खादिमाने सराय मोहम्मद माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि फैजान भाई इस शेर का जवाब भी दे सकेंगे, लेकिन माशाअल्लाह बड़ी अच्छी तैयारी कर आए हैं। अगला सवाल और आखिरी सवाल आपसे है 50 नंबर के लिए। अगर कोई वजारत की वजह से नमाज कज़ा कर दे तो उसका हश्र किसके साथ होगा? फिरौन के वजीर हामान के साथ। उसका हश्र फिरौन के वजीर हामान के साथ होगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त देकर 50 नंबर हासिल कर लिए हैं। माशाअल्लाह। चलें जनाब, बढ़ेंगे हमारे आखिरी कंटेस्टेंट यानी फुरकान भाई की तरफ, और फुरकान भाई आपसे 10 नंबर का सवाल है। सबसे जल्दी बढ़ने वाले दरख्त का नाम बताएं। बांस का दरख्त। जी जनाब, सबसे जल्दी जो ग्रो होता है, बढ़ता है, वो दरख्त बांस का होता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 10 नंबर फुरकान भाई ने हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल, आला हजरत ने अपने एक कलाम में बताया है कि ये दुनिया, जमीन, आसमान किसके लिए बनाए गए हैं? उस कलाम का पहला शेर सुना दीजिए। ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। कनेक्ट करना होगा, 3 सेकंड बाकी है, जल्दी करेंगे। ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकां तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। वक्त के बाद आपने जवाब दिया, आपका जवाब दुरुस्त नहीं माना जाएगा। अगला सवाल 30 नंबर के लिए। उन 4 फरिश्तों के नाम बताएं जो तमाम फरिश्तों से अफजल हैं। सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम, सैयदना इसराफील अलैहिस्सलाम, सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम और सैयदना आखिरी सेकंड नहीं जनाब, यहां पर कोई बताएगा? जल्दी सारे मिलकर बता दीजिए। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। गलती हो गई है फुरकान भाई से। अगला सवाल होगा 40 नंबरों के लिए।
پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا ہے؟ चौधरी रहमत अली खान। चौधरी रहमत अली खान जवाब बिल्कुल दुरुस्त देकर 40 नंबर हासिल कर लिए हैं। चलें जनाब, आखिरी सवाल 50 नंबर के लिए। इमाम अहले सुन्नत ने अपने कलाम में मिट्टी की अजमत बयान फरमाई है, इसका मक्ता सुना दीजिए। 5 4 3 खाक है खाक। 2 1 टाइम्स अप। चलें जनाब, हम खाक उड़ाएंगे जो वो खाक ना पाई, आबाद रजा जिस पे मदीना है हमारा। तर्ज में भी सुना दीजिए हम जनाब। खाक उड़ाएंगे जो वो खाक न पाई, आबाद रजा जिस पे, आबाद रजा जिस पे मदीना है हमारा, आबाद रजा जिस पे मदीना है हमारा। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो वो आदम जदे आला है हमारा, खाकी तो वो आदम जदे आला है हमारा। याद रहे कि इस सेगमेंट के आखिर में भी हमने दो उन इस्लामी भाइयों को रुखसत करना पड़ेगा जिनके नंबर्स कम होंगे, बढ़ेंगे स्कोर बोर्ड की जानिब। वैसे लगता क्या है शिराज भाई, भाई अगले राउंड के लिए आप क्वालिफाई कर चुके? जी, नंबर से तो लग रहा है मैं ही हूँ आगे। चले, नंबर से लग रहा है। नौमान भाई आपको क्या लगता है अपने बारे में? स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है उससे यही कि रुखसत की अच्छा, स्क्रीन पर अभी तक तो हमने दिखाया नहीं, आपको नजर आ रहा है? नजर आ चुका। क्या शान है आपकी। चलें जी, फैजान भाई। दोनों इस्लामी भाई का लग रहा है कि इन्होंने क्वालिफाई कर लिया। अच्छा, इन दोनों के बारे में लग रहा है। आखिर में फुरकान भाई से भी ले लेते हैं रुखसती। किसकी रुखसती है, मेरी या हमारी? चले जनाब, फुरकान भाई अपनी रुखसती देख रहे हैं। देखते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल स्क्रीन पर कि हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जवाब हाजिर जवाब। जी, सेगमेंट का नाम था तरक्की का जीना। शिराज अत्तारी ने इस सेगमेंट के अंदर हासिल किए थे 150 पॉइंट्स, फैजान अत्तारी ने हासिल किए 140 पॉइंट्स, फुरकान अत्तारी ने हासिल किए 50 पॉइंट्स और नौमान भाई ने हासिल किए हैं 150 पॉइंट्स। मगर ग्रैंड टोटल हमें बताएगा कि किन इस्लामी भाइयों ने हमारे आखिरी राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और दो इस्लामी भाई हमारे रुखसत हो रहे हैं, फुरकान भाई और नौमान भाई। ये हमारे इस प्रोग्राम से रुखसत होंगे। इनके लिए हमने बड़ा ही खूबसूरत चेक्स तैयार किए हैं, 1200 रुपए के चेक इनको पेश किए जाएंगे। साथ ही ये मुक़द्दस तबरुकात भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पेश किए जाएंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। ये चेक मकतबतुल मदीना में किसी भी ब्रांच से जो है वो किताबें खरीदी जा सकती हैं इनकी। हाँ, ये कैश नहीं होंगे और इनकी किताबें वगैरह मकतबतुल मदीना से खरीदी जा सकती हैं। चलें जनाब, बढ़ेंगे हम हमारे आखिरी राउंड की जानिब और आखिरी राउंड का नाम है आर या पार। हाजिर जवाब हाजिर जवाब। जी, हमारा ये राउंड भी बड़ा दिलचस्प राउंड है और इस राउंड में होगा ये कि हमारे दोनों कंटेस्टेंट से सवालात होंगे। मगर सवालात करने से पहले हम अपने एक इस्लामी भाई के कान पर एक हेडफोन पहनाएंगे और बुलंद आवाज़ में आपको कलाम सुनाया जाएगा ताकि आप हमारे इन इस्लामी भाई की वॉइस ना समझ सकें। और इस दौरान हम इनसे सवालात करेंगे, इतनी देर आप कलाम से महजूज होते रहें। इंशाल्लाह इनसे सवालात कंप्लीट करने के बाद आपकी जानिब आएंगे और फिर इनको इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल हम कलाम सुनाएंगे। चलें जनाब, इनके कान में बुलंद आवाज़ से कलाम सुनाया जाएगा और इतनी तेज़ आवाज़ होगी कि इनको हमारी आवाज़ ना सुनाई दे। जी, आवाज़ आ रही है आपको? तो फिर जवाब कैसे दे रहे हैं आप? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। चले जनाब, आवाज़ मेरी आवाज़ नहीं, इसको हटाना नहीं है आपने, ठीक है? मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपको कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही है। चलें, हम मान लेते हैं आपको आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि हमने साउंड वैसे इतना ऊंचा रखा होगा। चलें, शिराज भाई आपसे सवालात होंगे और हर सवाल 10 पॉइंट्स का होगा। रैंडमली आपने जवाब देना है, जल्दी जल्दी जवाब देना है और फौरी फौरी जवाब देना है, ठीक है? कितने सवाल होंगे? 10 सवालात होंगे। 10 सवालात होंगे। ये 100 नंबर का पॉइंट है।
آپ سے ہر سوال کے جواب میں آپ کو 10-10 پوائنٹ دیے جائیں گے، مگر جواب دینے کے لیے آپ کو یوں کہا جائے کہ موقع نہیں دیا جائے گا. اگر آپ سے جواب نہیں بن پڑے گا تو ہم آپ سے اگلا سوال کر لیں گے. ٹھیک ہے، آپ ریڈی ہیں؟ جی. شروع کریں. دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک. قرآن مجید کس کا کلام ہے؟ کلام اللہ. قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں؟ 30. قرآن پاک میں کتنی منزلیں ہیں؟ 7. اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں آیا ہے؟ حضرت زید. جنت البقیع کے بعد دنیا کا سب سے افضل قبرستان کون سا ہے؟ جنت المعلا. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا نام سورہ بتائیں. بقرہ. حضرت آدم علیہ السلام کا مشہور لقب بتائیں. صفی اللہ. خلیفۃ اللہ کس کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ابن الذبیحین کس کا لقب ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لقب ہے. کتنے صحیح جوابات ہیں، کتنے غلط ہوں گے، یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. پہلے فیضان بھائی کے کان سے ہیڈ فون ہٹاتے ہیں. فیضان بھائی، ان سے جو سوالات ہوئے سنے آپ نے؟ نہیں ہوئے؟ نہیں سنے بالکل. چلیں تو پھر آپ سے بھی یہی سوالات کر لیں کیا؟ آپ سے بھی یہی سوالات کر لیں. چلیں جناب. فیضان بھائی آپ بھی رول کو سمجھ لیں. آپ سے اسپیڈ میں سوالات ہوں گے، رینڈملی آپ نے جوابات دینے ہیں، فوری جوابات دینے ہیں. اگر آپ سوچنے کے لیے وقت لیں گے تو آپ سے اگلا سوال کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید. قرآن مجید کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں؟ 30. قرآن پاک میں کتنی منزلیں ہیں؟ 7. کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن پاک میں آیا ہے؟ جنت البقیع کے بعد دنیا کا سب سے افضل قبرستان کون سا ہے؟ جنت المعلا. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا نام بتائیں. سورہ بقرہ. حضرت آدم علیہ السلام کا مشہور لقب بتائیں. حضرت خلیفۃ اللہ کس کا لقب ہے؟ ابن الذبیحین کس کا لقب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. آئیے دیکھتے ہیں کہ کس اسلامی بھائی نے کتنے صحیح جوابات دیے ہیں اور کتنی غلطیاں کی ہیں. یاد رہے کہ ہمارے آخری راؤنڈ کا اسکور یہ سیپریٹلی کاؤنٹ کیا جائے گا. جس نے جتنے صحیح جوابات دیے ہوں گے اور زیادہ صحیح جوابات دیے ہوں گے، زیادہ نمبر حاصل کیے ہوں گے، وہی ہمارے آج کے پروگرام کا ونر ہوگا. اس سے پہلے کہ ان کا رزلٹ اناؤنس کیا جائے، ہمارے حاضرین سے بھی ایک سوال لے لیں. سورہ فاتحہ کے کوئی 2 نام بتا دیں سورہ فاتحہ کے علاوہ. سورہ فاتحہ کے علاوہ چلے جناب، اگر آپ نے پروگرام دھیان سے سنا ہے تو ہمارے دوران پروگرام بھی یہ سوال آیا ہے. سورۃ الشفاء اور سورۃ البرکہ. سورۃ الشفاء اور سورہ برکہ. آتی بھائی کیا کہیں گے؟ ان کا جواب بالکل درست دے دیا انہوں نے، اور انشاءاللہ انہیں تسبیح مدینہ اور عطر مدینہ پیش کی جائے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ایک اور سوال کر لیں آتی بھائی. دوسرا سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نعتیہ دیوان کا نام بتا دیں. کیا بات ہے جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہدایت بخشش. ہدایت کے بخشش. چلیں جناب، جی جواب ہاں درست جواب ہے، انشاءاللہ انہیں ہدایت کے بخشش ہی پیش کی جائے گی. کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے. آتی بھائی ایک اور سوال کر لیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. دریائے رحمت جوش پر ہے آج. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں 4 بار لفظ نور ہو. تو ہے این نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے این نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. چلیں انہوں نے دوسرا مصرع پہلے سنا دیا اور پہلا مصرع بعد میں سنا ہے. شاید 3 بار آتا ہے، 3 بار آتا ہے اس میں. 4 3 بار آیا ہے، ویسے یہ 4 بار کمپلیٹ نہیں ہوا. چلے کوشش کیا، انہیں بھی انشاءاللہ تحفہ پیش کریں. چلے انہیں بھی تحفہ پیش کرتے ہیں. کیا بات ہے. بڑھیں گے ہمارے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کے پروگرام کے ونر کون رہے. اس جام سے ہم بھی ہوں اب فیضیاں. شیراز اتاری نے 9 صحیح سوالات کے جوابات دے کر 90 پوائنٹس حاصل کیے ہیں اور فیضان اتاری نے 8 صحیح جوابات دے کر 80 پوائنٹس حاصل کیے ہیں. ہمارے آج کے پروگرام کے ونر رہے شیراز اتاری. ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو فیضان بھائی کو بھی تحفہ پیش کریں گے. ماشاءاللہ آ جائیں تو فیضان بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں تبرکات بھی ماشاءاللہ پیش کریں گے اور شیراز بھائی کے لیے ایک ایسا تحفہ جو علم کا خزانہ ہے، ایک ایسی ڈیوائس کہ جس کے اندر دعوت اسلامی کی بہترین اپلیکیشن شامل کی گئی ہے. ماشاءاللہ عز و جل مختلف اپلیکیشن اس میں شامل ہے. ایک علم کا ایسا خزانہ ہے کہ جسے انسان اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے، بہت سارے فوائد اس سے حاصل کر سکتا ہے. اس میں المدینۃ العلمیہ لائبریری کو ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے. اس کے اندر دارالافتاء اہل سنت ڈاؤن لوڈ ہے. انشاءاللہ عز و جل علم کا ایک بہترین خزانہ ہے. یہ انشاءاللہ ہمارے شیراز اتاری بھائی کو پیش کیا جاتا ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. صلو علی الحبیب.
علم کی چابی سوال، علم کی صورت جواب، علم کے اس جام سے ہم بھی ہوں